عالمی ادارہ صحت کے ایک سروے کے مطابق کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کے 93% ممالک میں ذہنی بیماریوں کے علاج کی سہولیات میں ایک ایسے وقت میں شدید خلل ڈالا ہے جب ان سہولیات کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے۔ سروے میں شامل 130 ممالک نے کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث ذہنی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کئی کلیدی سروسز میں خلل پیدا ہونے کی اطلاع دی ہے۔ 60% ملکوں میں بچوں اور نوجوانوں سمیت معاشرے کے کمزور افراد کے لیے ذہنی صحت کی سہولیات میں کمی آئی۔ 67% ملک کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی خدمات میں رکاوٹیں پڑنے سے متاثر ہوئے۔ 35% ممالک میں ایسی ہنگامی طبی امداد کی سہولیات متاثر ہوئیں جو دورے پڑنے اور ذہنی صحت کے دیگر مسائل کے لیے لازمی ہوتی ہیں، جبکہ سروے میں شامل 30% ملکوں نے ذہنی، اعصابی اور منشیات کے استعمال سے منسلک ذہنی مسائل کے علاج کی ادویات کی رسائی میں خلل کو رپورٹ کیا۔ ذہنی مسائل کے علاج کی سہولیات اور ان تک رسائی ایک ایسے وقت میں متاثر ہو رہی ہیں جبکہ انہی مسائل میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ جریدے میں شائع ہونے والی ایک پاکستانی اسٹڈی کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے دوران سماجی فاصلے اور الگ رہنے کی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی صحت کے تمام پہلوؤں پر شدید اثر پڑا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ میں بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں۔ امینا ووڈز نیو یارک کی ایک سماجی کارکن اور ماہر نفسیات ہیں جن کا گزشتہ پورا سال کورونا وائرس سے ذہنی طور پر متاثر ہونے والوں کی مدد میں گزرا۔ People are not well. اس وقت لوگ اچھا محسوس نہیں کر رہے، وہ تھک چکے ہیں، ان پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ Feeling overworked. People are overworked. ان کے پاس آنے والے کلائنٹس میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کووڈ مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ There was a lot of appreciation for the health. صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور ان کے کام کی تعریف تو بہت ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر زیادہ توجہ دی گئی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ Impacting their physical health, their mental health. حکام کا کہنا ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ Pandemic has taken a huge toll on their physical. کووڈ-19 کی وبا نے ان کی ذہنی صحت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس سے ان کے خاندان اور کمیونٹیز پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے چینی، افسردگی، بے خوابی اور تناؤ سب میں اضافہ ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انسانیت کے مشکل ترین دور میں ہر ایک کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ وڈز کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی وبا کے ذہنی صحت پر اثرات محسوس کرنے والوں میں شامل ہیں۔ I've had moments where میں نے ایسے لمحے بھی گزارے ہیں جب میں توجہ نہیں دے پاتی تھی، ایک منتشر کیفیت اور ایسی بے چینی محسوس کرتی تھی جیسے بے چینی میرے پیٹ میں گڑ کر رہ گئی ہو۔ اپنے بچے کی تنہا پرورش کرنے والی اس ماں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے 12 سالہ بیٹے پر بھی اس کا اثر دیکھا ہے، جو بہت سے دوسرے بچوں کی طرح 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسکول گھر سے ہی آن لائن اٹینڈ کر رہا ہے۔ it's definitely taken. یقیناً اس کی سماجی اور جذباتی صحت پر بھی اثر پڑا ہے۔ میں نے اسے کبھی ایسے نہیں دیکھا، اگر میں رو پڑوں تو معاف کیجیے گا، لیکن میں نے اسے کبھی اتنا مایوس اور غمزدہ نہیں دیکھا۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے منسلک طویل دباؤ کے صحت پر اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ریسرچ میں شامل لازمی خدمات انجام دینے والے 29%، یعنی ہر 10 میں سے 3 افراد نے وبا کے آغاز کے بعد سے اپنی ذہنی صحت میں کمی کی شکایت کی ہے۔ I feel like the deep breathing might sound. شاید گہری سانس لینا ایک گھسی پٹی بات لگے، لیکن گہری سانس لینے سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں ہمت ہارنے کے قریب ہوتی ہوں تو باتھ روم میں جا کر روتی ہوں، جس سے مدد ملتی ہے۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتی ہوں، Little bitty apartment. I started just cruising around. یا پھر جب مجھے کچرا باہر لے جانا ہوتا ہے تو میں اپنے رولر سکیٹس پہن کر اسے باہر پھینکنے جاتی ہوں۔ ایسے ہی آسان اقدامات اپنا کر دنیا بھر میں لوگ اس تاریک اور آزمائشوں سے پرسال کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔